اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں ذرا تراویح کی کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے، ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہو۔ لیکن سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2/3 رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1/3 رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا۔ رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کرے۔ یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول۔ ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اکثر حفاظ جو ہے وہ عالم تو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے، تو ٹھیک ہے، کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے، 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1/3۔ اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے، بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے، نصف شب کے قریب تری جو ہے معاملہ ہو جاتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت، پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی، سن لی، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سن لیا۔ اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی، تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہوئی۔ یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا یا 18 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو سیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جانے